ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم، پر اس قوم غافل کی غفلت وہی ہے، تنزل پہ اپنی قناعت وہی ہے، ملے خاک میں پر رحمت وہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پروگرام میں آپ سن رہے تھے دور فاروقی کا وہ شاندار کارنامہ جو فتح قادسیہ کے نام سے مشہور ہے۔ مسلمان مدائن کے قریب پہنچ چکے تھے۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی سپہ سالاری میں یہ پوری جنگ لڑی گئی تھی، وہ بالکل قریب تھے کہ مدائن تک پہنچ جائیں۔ قادسیہ کے میدان میں ایوان کسریٰ متزلزل ہو چکا تھا، اس کا سپہ سالار اعظم رستم مارا گیا، اور بڑے بڑے سپہ سالار اور ہزاروں لوگ قید ہو گئے۔ لیکن ایوان مدائن کے تخت اور مسلم فوج کے درمیان دجلہ حائل تھا۔ دجلہ و فرات، وہ دو ندیاں جو عراق کے علاقے کی مشہور ندیاں ہیں، اور جن کی وجہ سے یہ علاقہ قدیم زمانے سے تہذیب و تمدن کا مرکز رہا ہے۔ دجلہ ندی وہ حائل تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حوصلہ بڑھایا، ہمت کی، اور اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ انہیں دیکھ کر بہت سارے ان کے سپہ سالار، جانباز، ساتھی، ان سب نے اپنے اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیے، اور تاریخ نے اس بات کو محفوظ کیا ہے کہ مسلمانوں نے صرف خشکی پر نہیں بلکہ تری پر، پانی پر بھی اپنے گھوڑوں کو دوڑائے۔ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اور پھر کیا تھا، ایرانیوں نے تھوڑا سا مقابلہ کیا، سوچا انہوں نے کہ ان کو روکیں، اسی دریا میں ختم کر دیں، لیکن جو جانباز قوم دریا میں گھوڑے ڈال سکتی ہے، اسے روکنے والی طاقت دنیا میں شاید کوئی نہ ہو۔ اور یہی ہوا کہ مدائن تک پہنچ گئے۔ ایوان مدائن خالی ہو گیا، پورا محل خالی تھا۔ مسلمان اس میں داخل ہوئے اس احساس کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت دی تھی، اور اس احساس کے ساتھ کہ یہ قصر، یہ محل اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آج اس پر غلبہ دیا، انہوں نے اس کو فتح کیا، یہ اللہ کی نصرت ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اس کی توفیق ہے۔ اسی احساس کے ساتھ، احساس شکر گزاری کے ساتھ، احساس عبدیت کے ساتھ، کبر و غرور سے دور وہ اس محل میں داخل ہو گئے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسی علاقے کے تھے، بہت بچپن میں عرب آ گئے تھے۔ مختلف پادریوں نے ان کو نصیحت کی تھی کہ ایک نبی آنے والا ہے، چنانچہ وہ نبی کی تلاش میں تھے۔ مدینہ منورہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، وہ بھی اس لشکر میں شامل تھے۔ جب وہ ایوان کسریٰ میں داخل ہوئے تو برجستہ انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ یہ شان و شوکت، یہ محل، یہ ٹھاٹ باٹ، یہ دراصل ہمارا خون ہے، ہم مزدوروں کا، کسانوں کا، غریبوں کا خون ہے، جنہیں کھانے کو پیٹ بھر روٹی نہیں ملتی، جنہیں کھانے کے لیے اور پہننے کے لیے کپڑا نہیں میسر، لیکن انہیں انہی کی کمائی سے، انہی کے خون پسینے سے حاصل کیا ہوا زر و جواہرات اس محل میں جڑے ہوئے۔ ناظرین کرام، مسلمانوں نے فتح کر لیا، کسریٰ کی حکومت ختم ہو گئی، ایران فتح ہو گیا، ایک دو بڑی جنگیں اور ہوئیں، اور اس طرح پورا ایران مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ جو کچھ جواہرات حاصل ہوئے، جو کچھ چیزیں حاصل ہوئیں، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا 1/5 حکومت کا اور بادشاہوں کا، سلطنت کا جو اصل سرمایہ تھا، وہ پورا کا پورا مدینہ منورہ روانہ کر دیا، پوری امانت داری کے ساتھ، پوری دیانت داری کے ساتھ۔ فوجوں نے بھی ایک ایک چیز لا کر امیر کے سامنے رکھ دیا، کسی نے اپنے لیے کچھ نہیں رکھا۔ اس امانت داری پر ہم اور آپ انہیں سلام کریں، مبارکباد پیش کریں۔ ایسی قوم جس نے جان پر کھیل کر قصر مدائن کو فتح کیا، لیکن جو کچھ ملا
اسے لا کر امیر کے قدموں میں ڈال دیا اور اتنا ہی لیا جتنا ان کا حق تھا۔ ناظرین کرام، یاد رکھیں اس محل کو بڑی مشکلات کے بعد، بڑی قربانیوں کے بعد فتح کیا گیا، لیکن اس کا ایک حصہ بھی تباہ و برباد نہیں کیا گیا، اس کی کوئی چیز مٹائی نہیں گئی، اس کے کسی حصے کو جلایا نہیں گیا، وہاں انتقام کی کوئی آگ نہیں روشن ہوئی۔ مسلمانوں نے صرف اتنا کیا، جمعے کا دن تھا، تخت کسریٰ کو بچھانے کے بجائے انہوں نے وہاں منبر لگایا اور جمعے کی نماز پڑھی۔ مدائن کا یہ محل بہت مشہور محل ہے، مسلمانوں نے تاریخی طور پر اس کو باقی رکھا اور اس کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو فوجیں تھیں، جو سپہ سالار تھے، ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی جو ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رستم کے دربار میں کہی تھی کہ ہمیں تو اللہ نے بھیجا ہے، ہم مال و دولت کے لیے نہیں آئے ہیں، انتقام کے لیے نہیں آئے ہیں، کسی کی جان لینے نہیں آئے ہیں، کسی کو ستانے نہیں آئے ہیں، بلکہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک، وہ بھی جو اللہ کا بندہ اللہ کے اس پیغام کو قبول کرنا چاہے اسے پہنچانے آئے۔ مدینے کا کیا حال تھا جب وہاں اس قدر قیمتی ساز و سامان پہنچا، جواہرات پہنچے، شاہی لباس پہنچا، قالینیں اور وہ مخمل کی چیزیں پہنچی، سب اکٹھا کیا گیا، مسجد میں ڈھیر لگا دیا گیا، شام ہو گئی تھی، دوسرے دن کا انتظار کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سب کچھ دیکھا تو رو پڑے، اس لیے روئے کہ گویا دنیا آپ کو شادہ ہو گئی، زر و جواہرات اب آ گئے، ایسا نہ ہو کہ آپس میں رقابت پیدا ہو جائے، حسد پیدا ہو جائے، مال کی وجہ سے دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے۔ پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشین گوئی مکمل فرمائی۔ تاریخ کا یہ واقعہ بھی بڑا عبرتناک ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشین گوئی اور مکمل ہوئی۔ وہ کیا پیشین گوئی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی جان بچا کر مکے سے مدینہ منورہ کے لیے نکلے، قریش نے اعلان کیا کہ جو کوئی ان کی گردن اتار کر لائے گا اسے 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے۔ سردار مکہ ابو سفیان نے اعلان کیا کہ جاؤ تلاش کرو، جو انہیں پکڑ کر لائے گا اسے 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے۔ بہت سے لوگ نکلے، سراقہ بھی نکلے، سراقہ جو بعد میں ایمان لے آئے، سراقہ بھی نکلے، اور وہ پیچھا کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ قریب پہنچے ہی تھے کہ ان کا گھوڑا زمین میں دھس گیا۔ انہیں لگا وہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار نہیں کر سکتے ہیں۔ جب انہیں محسوس ہوا تو انہوں نے امان چاہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، امان دیا، بشارت دی۔ بشارت کس بات کی؟ کہ اے سراقہ، تم تو میری جان لینے آئے ہو، میرا سر قلم کرنے آئے ہو انعام کے بدلے۔ تم ذرا اس دن کو یاد کرو جب اللہ تمہیں بہت بڑا انعام دے گا، ایک ایسا انعام کہ کسریٰ کے بادشاہ کے کنگن اور اس کے تاج وہ تمہارے حوالے ہوں گے، تم پہنو گے اسے۔ آج وہ خوشخبری پوری ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں طلب کیا، بلایا، کسریٰ کا تاج، کسریٰ کا لباس، کسریٰ کی تلوار، کسریٰ کے کنگن، وہ سب انہیں دیا گیا۔ انہوں نے پہن لیا اور پہن کر خوش ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پوری ہو گئی، لیکن وہ سارا کا سارا بیت المال میں جمع کر دیا گیا اور پھر مسلمانوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ساری چیزوں کو جس طرح تقسیم ہونا تھا وہ تقسیم ہو گیا۔ نہ حضرت عمر فاروق نے اپنے لیے الگ کوئی رکھا، نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے کچھ رکھا، نہ کبار صحابہ میں کسی کے دل میں یہ بات آئی کہ اس میں سے کوئی سامان ہم خود لے لیں اور دوسرے کو نہ دیں۔ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ناظرین کرام، قصر مدائن تک پہنچنے کا ایک اور واقعہ تاریخ نے نقل کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے الگ ہونے سے پہلے وہ واقعہ بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیں، پھر ہم رومن امپائر کی طرف چلیں گے، ایک دوسرے تاریخی واقعے کی طرف۔ ابھی قصر مدائن سے قریب تھے یہ لوگ کہ کسریٰ کے ایوان میں ایک شیر پلا ہوا تھا، ایک شیر، زندہ شیر۔ وہ شیر جب باہر آیا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہراول دستے کے سپہ سالار ہاشم وہ آگے بڑھے اور اس طرح انہوں نے شیر پر حملہ کیا کہ یکلخت وہ ختم ہو گیا۔ یہ بہادری، یہ بازی تاریخ نے محفوظ کیا ہے، تاریخ نے لکھا ہے، تاریخ میں محفوظ ہے۔ قصر مدائن فتح ہوا، کسریٰ کا زور ختم ہو گیا، بلکہ پوری سلطنت ختم ہو گئی۔ وہ امپائر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
دنیا کی دو طاقتوں میں سے ایک طاقت تھی، وہ پوری کی پوری طاقت ختم ہو گئی اور اسلام اس پورے علاقے میں تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع ہوا۔ ظلم و زیادتی کے ساتھ اسلام پھیلایا گیا ہوتا تو لوگ اسلام نہ قبول کرتے۔ اسلام دراصل اپنی بنیادوں پہ پھیلا، اپنی تعلیمات پہ پھیلا، اور جو لوگ اس علاقے میں گئے تھے وہ اسلام پھیلانے گئے تھے، کشور کشائی کے لیے نہیں گئے تھے، اس لیے اسلام پھیلا۔ ناظرین کرام، اب وقت ہو گیا ایک وقفے کا، انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم۔ اسلام کی پاک دامنی پر لگائے گئے الزامات۔ نکاح کرو ان عورتوں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو، 2 3 4 لیکن اگر تمہیں ڈر ہے کہ انصاف نہیں کر پاؤ گے تو صرف ایک۔ اسلام کی دور اندیشی پر اٹھائے گئے سوالات۔ ایڈز کتنے سارے لوگوں کو ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کے تعلق سے وارننگ دی تھی، جب کسی زمانے میں آپسینٹی ظاہر ہوگی تو وہاں اللہ تعالیٰ موت اور ڈیزیزز کو بھیجے گا۔ اسلام کی حکمت عملی پہ کیے گئے اعتراضات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد ہی تھا پیس قائم کرنا، مگر مخالفین کو لاجواب کر گئی اسلام کی سچی تعلیمات۔ اللہ نے کہا پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فیس ٹو فیس بردر زید پٹیل کے ساتھ ہر جمعرات رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دور فاروقی کے فتوحات کی گفتگو تھی۔ اب آئیے ہم چلیں اس بازنطینی امپائر کی طرف جسے رومن امپائر کہا جاتا ہے، اور جس کا پورا مشرقی حصہ فلسطین اور شام اور اس پورے علاقے پر پھیلا ہوا تھا۔ ہم نے اور آپ نے تاریخ کے مختلف واقعات کے پس منظر میں بہت کچھ اس علاقے کے بارے میں جانا اور سنا ہے۔ اس وقت ہم سن 18 ہجری یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 18ویں سال میں داخل ہیں، اور وہ زمانہ ہمارے سامنے ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ بات بھی دور صدیقی میں معلوم ہو چکی ہے کہ حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس علاقے میں 4 لشکر بھیجے تھے، جن میں سے ان کے کمانڈر ان چیف، ان کے صوبہ سالار حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور پھر ان کی مدد کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں بھیجا گیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پہنچ کر اپنی جنگی مہارت کا ثبوت دیا، اور یرموک کے میدان میں رومن امپائر سے مسلمانوں کی وہ آخری جنگ ہوئی جس نے رومن امپائر کو اس علاقے سے ختم کر دیا۔ یرموک کا میدان ایک ایسا میدان تھا جس میں رومن امپائر نے اپنے بڑے بڑے سپہ سالار اتارے تھے۔ آپ کے سامنے یہ بات رہنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یرموک کا سفر کرنا پڑا تھا۔ حجۃ الوداع سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یرموک کا سفر اس لیے کیا تھا 30,000 ساتھیوں کو لے کر کے کہ وہاں پر ایرانیوں کی طرف سے یہ اطلاع ملی تھی کہ 1,00,000 فوج اکٹھا کر کے مسلمانوں کو اور اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک تک گئے اور واپس آ گئے، اور رومیوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کی یہ پیش قدمی ہے، ان کی یہ تیاری ہے، تو انہوں نے اپنا ارادہ ختم کر دیا تھا۔ بعد کے وقفے میں انہوں نے کچھ علاقوں کو شورش زدہ بنایا، کچھ علاقوں پر حملے کیے، کچھ علاقوں پر اپنے دباؤ ڈالے۔ حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی سب خدشات اور حالات کو محسوس کرتے ہوئے فوجیں بھیجی تھیں، اور ان فوجوں نے وہاں رومیوں سے چھوٹی چھوٹی جنگیں کی تھیں۔ ایک بڑی جنگ کی اب تیاری ہوئی۔ یرموک کا میدان وہ آخری میدان بنا، وہ فیصلہ کل میدان بنا جس نے دراصل رومن امپائر کے مشرقی حصے کا فیصلہ کر دیا۔ رومن امپائر نے اس میں 2,40,000 فوجیں اتاری، 2,40,000 کی تعداد، پوری تیاری کے ساتھ، ساز و سامان کے ساتھ، پورے آہنگ کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو میدان میں اتار دیا۔ اس میدان میں مسلمانوں کے سامنے، مسلمانوں کے پاس اللہ کی نصرت اور تائید آئی۔ مسلمانوں نے
پامردی کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ جنگ جیتی۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جنگ یرموک میں وہ بڑے جانباز شامل تھے جو دراصل مکہ مکرمہ کے وہ لوگ تھے جنہوں نے بڑی تاخیر سے اسلام قبول کیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان ناموں کو جان لیں اور آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اسلام نے کیسے دلوں کو تبدیل کیا تھا۔ ابو سفیان، جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت کی تھی، وہ اس جنگ میں شریک تھے۔ سہل ابن عمرو صلح حدیبیہ میں جو کفار کے نمائندہ بنے تھے، وہ بھی اس جنگ میں شامل تھے۔ اکرمہ بن ابو جہل کے لڑکے اکرمہ جو اسلام لائے تھے، وہ بھی اس جنگ میں شامل تھے۔ اور اس کے علاوہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام میں یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے لوگ شریک تھے۔ یہ سارے لوگ میدان جنگ میں اترے، اپنے آپ کو ایک نئی جنگی ترتیب کے ساتھ مسلمانوں نے میدان جنگ میں اتارا۔ حضرت خالد بن ولید نے پہلی بار میدان جنگ میں عرب قبائل کی بنیاد پر جنگی ترتیب مرتب کی تھی۔ یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ خداداد صلاحیت تھی، وہ موقع شناسی تھی، وہ تدبیر تھی جو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی تھی۔ بر وقت فیصلہ لینا، قبائل کی بنیاد پر لوگوں کی تقسیم کرنا اور قبائل کی بنیاد پر ٹکڑیوں کو مرتب کرنا اور میمنہ اور میسرہ، ان تمام چیزوں کو متعین کرنا، یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ اسٹریٹجی تھی، وہ حکمت عملی تھی جس نے اس جنگ میں صرف 40,000 مسلمان تھے، صرف 40,000، 2,40,000 کے سامنے 40,000 مسلمان تھے، لیکن انہیں کامیابی بخشی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پامردی سے لڑے، کئی دن جنگ چلی، مسلمانوں کا بہت کچھ نقصان ہوا، کئی ہزار لوگ شہید ہوئے، لیکن آخر کار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے اس جنگ میں 30 سے زیادہ تلواریں ٹوٹی، اور انہوں نے جس ہمت اور حوصلے سے کام لیا کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ اگر میدان جنگ میں تلواروں کے سائے میں اگر کسی کو موت آنی ہوتی تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرور موت آ جاتی، کیونکہ وہ موت سے سب سے قریب چلے جاتے تھے۔ چاروں طرف سے تلواریں، نیزے، حملہ کرنے والے، ان کے درمیان گھس کر کے لڑائی لڑنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کارنامہ تھا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اکرمہ بن ابی جہل، جن کے باپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں انتہا کر دی تھی، وہ بھی بڑی جانبازی سے لڑے اور شہید ہوئے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام شہید ہوئے، قابل ذکر صحابہ کرام شہید ہوئے۔ ابو سفیان کی ایک آنکھ چلی گئی، ایک تیر آ کے لگا اور ان کی ایک آنکھ شہید ہو گئی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی دے، ایک ایسی کامیابی جس نے راستہ کھول دیا آئندہ تمام فتوحات کا۔ یہ پورا علاقہ جسے آج ہم بڑی آسانی کے ساتھ عرب علاقہ کہتے ہیں، مسلمان علاقہ کہتے ہیں، یہ فلسطین کا علاقہ، یہ مصر کا علاقہ، یہ شام کا علاقہ، اسکندریہ کا علاقہ، حمص کا علاقہ، یہ سارے کا سارا علاقہ دراصل جنگ یرموک کے نتیجے میں آئے۔ جنگ یرموک کی فتح دراصل ان تمام علاقوں کی فتح یابی کی بنیاد بن گئی۔ مسلمانوں نے جب جنگ یرموک میں فتح پالی تو ایوان قیصر کو انہوں نے چیلنج کیا۔ اس مشرقی حصے کا ایوان قیصر، مسلمانوں نے اس کو گھیر لیا۔ ان کے پاس ساز و سامان تھا، ان کے پاس لشکر تھے، ان کے پاس رسد تھے، اس لیے انہیں کوئی فکر نہیں تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ مسلمان واپس چلے جائیں گے، لیکن مسلمانوں نے ایک نئی تدبیر کی، منجنیق کا استعمال، توپوں جیسی ایک چیز کا استعمال اسی زمانے میں مسلمانوں نے کیا، سیکھا، مسلمانوں نے بنایا اسے اور استعمال کیا۔ وہاں کے عرب عیسائیوں نے مسلمانوں کو رہنمائی کی، انہیں منجنیق بنانا سکھایا، اور منجنیق بنا کر کے مسلمانوں نے اس لڑائی میں استعمال کیا۔ قلعہ فتح ہو گیا۔ قلعہ فتح ہونے سے پہلے رومن امپائر کے اس شہنشاہ نے جو اس علاقے میں اپنے آپ کو رومن امپائر کا نمائندہ سمجھتا تھا، اس نے اعلان کیا، وداعا یا سوریا لا لقاء بعدہ، اے سوریا اب ہم تمہیں الوداع کہتے ہیں، اور ایک ایسا الوداع کہ دوبارہ پھر ملاقات کی امید نہیں ہے۔ اور یہ کہہ کر خاموشی کے ساتھ رات کی تنہائی میں وہاں سے نکل گیا۔ مسلمانوں نے قلعہ کو فتح کیا، اور فتح کرنے کے بعد
وہی معاملہ کیا جو مسلمانوں نے ہر جگہ کیا تھا، بڑی ہی رحم دلی کے ساتھ، بڑی ہی خیر خواہی کے ساتھ، بڑی ہی اکرام اور انسانیت نوازی کے ساتھ مسلمانوں نے وہ سارے عمل انجام دیے جو انجام دیے جانے تھے۔ اور اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی کہ وہ مصر کی طرف پیش قدمی کریں، انہیں اجازت دی گئی کہ وہ مصر کی طرف پیش قدمی کریں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمص کو فتح کیا اور دھیرے دھیرے پورا علاقہ فتح ہو گیا۔ یہیں کا وہ مشہور واقعہ ہے کہ جب فلسطین کو مسلمانوں نے گھیرا اور وہاں کے لوگوں نے چاہا کہ صلح کر لیں، مصالحت کر لیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے امیر المومنین کے ہاتھ پر مصالحت کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے شہر کی چابی ان کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی گئی، آپ نے اسے قبول کر لیا، اور قبول کرنے کے بعد رخت سفر باندھا، اور وہاں جب پہنچے تو لوگوں کو تعجب ہوا، یہی امیر المومنین ہیں، یہی ہیں جنہوں نے کیسر و کسریٰ کے ایوانوں کو برباد کر دیا، ختم کر دیا، دنیا سے اس کی تہذیب کو مٹا دیا۔ یہی امیر المومنین ہیں جو ایک سادہ لباس میں، ایک نہایت ہی معمولی سواری میں اور پیدل چلے آ رہے ہیں۔ یہی امیر المومنین ہیں۔ حق ہے ان کا کہ یہ دنیا پہ بادشاہت کریں، حق ہے ان کا کہ ان کی فوجیں دنیا میں پھیلیں، حق ہے کہ ان کا پیغام دنیا میں پہنچے، حقیقی معنوں میں یہ مستحق ہیں عمارت کے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، شہر میں داخل ہوئے، وقت ہو گیا نماز کا، ایک گرجا گھر میں تھے، ایک پادری نے ان سے گزارش کی کہ آپ یہی نماز پڑھ لیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا کہ نہیں، اگر آج ہم یہاں نماز پڑھ لیں گے تو کل ہو سکتا ہے مسلمان ہماری وجہ سے دعوے دار ہو جائے کہ ہم اس جگہ کے مستحق ہیں۔ چنانچہ باہر نکل کر انہوں نے نماز پڑھی، انہوں نے معاہدہ لکھا، اس معاہدے میں ذمیوں کو پورے حقوق دیے، عیسائیوں کو پورے حقوق دیے، اور وہ ساری چیزیں لکھی جو تاریخ میں محفوظ ہیں۔ تاریخ ان واقعات کو اس نے محفوظ کیا ہے، سچ محفوظ کیا ہے۔ یہ واقعات آئندہ نسلوں کے لیے ایک عبرتناک واقعات ہیں، ایک مہمیز کا کام دینے والے ہیں، سیکھنے والے واقعات ہیں، تاریخ کے روشن صفحات ہیں۔ ناظرین کرام، اب اس نشست کا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم، ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم، پر اس قوم غافل کی غفلت وہی ہے، تنزل پہ اپنے قناعت وہی ہے، ملے